چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ روایت میں آتا ہے جب ہمارے نبی کہیں سے سفر کر کے تشریف لاتے اور جب مدینے کے راستے دکھنے لگ جاتے تو ہمارے نبی اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تھے، اتنی محبت تھی مدینہ سے ہمارے نبی کو۔ تو عزیز بھائیو، مدینے کے اندر بھی بہت ساری باتیں، اور مدینہ وہ شہر ہے کہ جس جگہ ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں، اور ہمارے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، جو میری قبر پہ آیا، روضہ اقدس پہ آیا، کل قیامت کے میدان میں اس کی سفارش کروں گا، اللہ میری سفارش کی برکت سے اس سے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ہمارے نبی کے فرمان سے پتہ چلتا ہے جو آدمی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی ایسے آدمی کے لیے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اور روایت میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ کے سامنے نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، بڑی آسانی سے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ تو عزیز بھائیو، مدینہ بہت پیارا شہر ہے، بہت پیارا شہر ہے، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا دیکھنا بھی عبادت، اور جس کا تذکرہ بھی عبادت، اور جہاں پر رہنا ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ مدینہ تو وہ شہر ہے کہ ہمارے نبی بھی آرام فرما رہے ہیں، پڑوس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر مبارک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر مبارک ہے، اور سامنے جنت البقیع ایک قبرستان ہے جہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام اور صحابیات اور بڑے بڑے اللہ کے ولی، تابعین، تبع تابعین، صلحاء اور اللہ کے بڑے بڑے دوست اور اللہ کے اولیاء کرام وہاں پر آرام فرما رہے، اور وہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جنت البقیع بھر جاتا ہے قبرستان، تو فرشتے اس کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے جنت میں دھکیل دیتے ہیں جیسے ہم اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پھینکتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں دوسری طرف۔ جب وہ جنت البقیع بھر جاتا ہے تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے اس کو اس طریقے سے ہاتھ لگا کر جنت کی طرف دھکیل دیتے ہیں، گویا وہ حصہ اور وہ زمین کے اندر جتنے بھی مدفون ہیں وہ سب جنت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، بڑی سعادت مندی ہے اللہ جس کو مدینے کی بھی حاضری نصیب فرما دے۔ مکہ مدینے کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم عرض کریں گے۔ مکہ خود ایک ایسا پاکیزہ شہر، مکے کے اندر بھی وہ کعبہ شریف کی کیا فضیلت، مقام ابراہیم کی کیا فضیلت، صفا مروہ کی کیا فضیلت، رکن یمانی کی کیا فضیلت، عرفہ کی کیا فضیلت، مزدلفہ کی کیا فضیلت، مینا کی کیا فضیلت، پھر مکے کے اندر وہ جنت المعلی جو قبرستان ہے جہاں پر ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام فرما رہی ہے، وہاں کی کیا فضیلت، دار ارقم کی کیا فضیلت، زمزم کے کنویں کی کیا فضیلت، بہت سی باتیں ہیں، حجر اسود کی کیا فضیلت، حتیم کی کیا فضیلت۔ پھر آ جاؤ مدینے میں، تو مدینے کے اندر ہمارے نبی خود آرام فرما رہے ہیں، روضہ اقدس ہے۔ پھر مدینے کے اندر وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، وہ ستون ہے جہاں پر ہمارے نبی آرام فرماتے تھے، سوتے تھے۔ ہمارے نبی وفود سے اور جو باہر سے قبیلے آتے تھے ان سے اسلام اور ایمان کی بات کرتے تھے، اور ہمارے نبی ان کو اسلام سمجھاتے تھے۔ پھر مدینے کے اندر وہ کنواں مبارک جہاں پر ہمارے نبی نے وضو فرمایا، غسل فرمایا۔ پھر صحابہ کرام کی قبروں کی برکتیں، بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے عرض کریں گے۔ بس مختصر طور پر یہ عرض کرنا ہے عزیز بھائیو کہ کل سے انشاءاللہ حج کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ حاجی جو ہے وہ انشاءاللہ حرم شریف سے کہیے، بیت اللہ شریف کہیے، بیت اللہ شریف سے حرم شریف سے مینا کی طرف روانہ ہوں گے،
اور حج کے ارکان شروع کریں گے انشاءاللہ. تو کل 8 تاریخ ہے، وہاں پر ہماری کل 7 ہوگی. پھر بہت سے حاجی مدینہ بھی جائیں گے اور بہت سے جا بھی چکے ہوں گے. خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے حج کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے حج مبرور نصیب فرمائے. تو عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، بڑی برکت والا، بڑی فضیلت والا. یہ سب دن فضیلت کے مالک ہے، لیکن ان میں بھی ایک دن ایسا ہے شروع کے 10 دن میں کہ جس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جس کو ہم لوگ یوم عرفہ کہتے ہیں. 9 ذی الحجہ کا دن. تو یہ 9 ذی الحجہ کا دن بڑی فضیلت والا اور بڑی برکت والا. قرآن و حدیث کے اندر بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں 9 ذی الحجہ کے یوم عرفہ کے. ہم ہندوستانیوں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوگا وہ منگل کے دن ہوگا انشاءاللہ. اس سال منگل کے دن یعنی 20 تاریخ کو ہوگا، 20 جولائی کو. تو بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں 9 ذی الحجہ کے متعلق، یوم عرفہ کے متعلق. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9 ذی الحجہ کے متعلق، یوم عرفہ کے متعلق، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو. یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن بندوں کو جہنم سے اور آگ سے چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں اور جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو. وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کیا چاہتے ہیں. اللہ کو سب کچھ معلوم، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ کو ظاہر فرمانے کے لیے پوچھتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب بندے اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں تو اللہ کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا اور سب کو میں نے بخش دیا اور میں نے سب کے لیے جنت کا داخلہ واجب قرار دیا. تو 9 ذی الحجہ بڑی فضیلت والا دن اور بڑا اونچا دن. ایک اور روایت میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور زمین والوں کے ساتھ آسمان والوں سے فخر کر کے فرماتا ہے، یعنی فرشتوں سے پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے بندوں کو دیکھو، وہ دور دراز سے پراگندہ سر، پراگندہ بال، پراگندہ حال، غبار آلود یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو کس حالت میں ہیں، میری رحمت کی امید پر آئے ہوئے ہیں. اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا اور میں نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا. تو 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت. اور علماء نے لکھا ہے
کہ 9 ذی الحجہ کا یہ حج کا دن کہلاتا ہے۔ وقوف عرفہ جو کرتے ہیں، عرفہ ایک میدان ہے عرفات کا، مکے کے اندر ایک میدان ہے، وہاں پر حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، تو وقوف عرفہ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی، اور وہ حج کا ایک عظیم رکن کہلاتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی حاجی اس کے بغیر کسی کا حج قبول نہیں ہو سکتا اور صحیح نہیں ہوتا، اور کوئی حاجی اس کے بغیر کوئی حاجی کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو 9 ذی الحجہ کا دن وقوف عرفہ یعنی حج کا دن ہے، اور عرفہ کے اندر ٹھہرتے ہیں حاجی لوگ، تو یہ حج کا دن بھی ہے، اس اعتبار سے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ ہے مسلمانوں کہ عرفہ کے دن کیا اعمال کرنے چاہیے انسان کو؟ عرفہ کے دن کیا کام کرنا چاہیے؟ قرآن حدیث عرفہ کے دن کو اور 9 ذی الحجہ کو، ویسے تو یہ سب ہی دن قدر کے ہیں، لیکن 9 ذی الحجہ کا دن اور زیادہ قدر والا، تو اب قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے گزارے؟ تو ایک صحابی گزرے ہیں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، عرفہ کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہمارے ہاں انشاءاللہ منگل کو ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں گزشتہ ایک سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اعمال یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، صحیح سالم ہے، علماء نے اس روزے کو مستحب قرار دیا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے استاذ محترم رأس المحدثین، امام المحدثین، شیخ المشائخ، امیر المؤمنین فی الحدیث، حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے استاذ سہارنپور کے سابق شیخ الحدیث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے اور بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، تقریباً 50 سال بخاری شریف کا درس دیا، اور یہ ہمیں معلوم ہے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجدہ کے شاگرد خاص تھے۔ حضرت نے اپنی زندگی ہی میں بخاری شریف حضرت رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دی تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے استاذ محترم امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجدہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے استاذ محترم رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب یعنی اپنے استاذ کا قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یوم عرفہ کے روزے کی توفیق ہو جائے، عرفہ کے دن کے روزے کی توفیق مل جائے اور کوئی روزہ رکھ لے تو یہ علامت ہے کہ وہ انشاءاللہ آئندہ سال بھی زندہ رہے گا۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا استنباط تھا۔ یہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو یوم عرفہ کے روزے کی توفیق مل گئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ایسا آدمی اگلے سال بھی یعنی آنے والے سال میں بھی انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ روزہ رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا ایک تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں 9 ذی الحجہ کو دعاؤں کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ ویسے تو یہ سب دن میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، دعاؤں کے اندر لگنا چاہیے، اللہ کی تکبیر اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے، اللہ اکبر وللہ الحمد تحلیل کرنا چاہیے، وللہ الحمد یہ بھی کہنا چاہیے، اللہ کی تسبیح سبحان اللہ یہ بھی، اللہ کی تقدیس یہ بھی بیان کرنی چاہیے، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن 9 ذی الحجہ کو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل خصوصی طور پر یہ ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے نبی نے بلکہ فرمایا کہ ہمارے نبی 9 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ
اس کلمے کا ورد کرتے تھے، گویا چوتھا کلمہ ہمارے نبی بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعاؤں میں بہترین دعا عرفہ کے دن دعا ہے، اور وہ بہترین بات وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہی۔ عرفہ کے دن سب سے بہترین عمل دعا ہے، اور کون سی دعا؟ خاص طور پر ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس پہ عمل کیا، اگلے انبیاء کرام نے بھی اس کو اپنی زبان مبارک سے کہا، اور وہ کلمات کیا ہے جو ہمارے نبی نے بھی کہے، اگلے نبیوں نے بھی کہے، نبی ذی الحجہ کو، اور انشاءاللہ ہم بھی کہیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں نقل فرمایا۔ تو یہ وہ کلمات ہے جو ہمارے نبی نے اور اگلے انبیاء کرام نے نویں ذی الحجہ کو خاص طور پر کہے۔ ہم بھی ان کلمات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور اس کا ورد کریں اور اس کو پڑھنے کی خوب کوشش کریں۔ اللہ ہمیں